ولا یرقى علی الطیر ینحدر عن السیل ولا یرقى علی الطیر۔ مولا علی دیکھیں ردھم کلام میں قافیہ دیکھیں، ینحدر عن السیل ولا یرقى علی الطیر، سیل طیر، جو ردھم ہے نا الفاظ میں۔ علی بولتے بھی ہیں تو نثر بولنے والا سمجھتا ہے نثر بول رہے ہیں، اور نظم کہنے والا تصور کرتا ہے یہ نظم بول رہے ہیں۔ جس کا کلام نثر کے بھی تقاضوں کو پورا کرے اور جس کا کلام نظم کے تقاضوں کو بھی پورا کرے، اسی کے کلام کو اعجاز کہتے ہیں۔ معجزہ جو کلام کہنے سے لوگ عاجز ہوں، اس کلام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات جب بولنے لگتے ہیں تو فرما رہے ہیں ینحدر عن السیل، جب میں بولتا ہوں تو مجھ سے معرفت کا سیلاب بہتا ہے۔ جب میرے مولا نے خطبہ حمام کو، خطبہ متقین کو بیان فرمایا اور چاہ رہے تھے کہ ایک آیت پڑھ کر خطبے اپنا جو سائل تھا حضرت کا اس کو جواب دے دیں، جب اس نے کہا، خواہش کی، اس نے التماس کی مولا سے کہ مولا صف لنا، صف لی المتقین، مولا یہ خطبے کا پہلے الفاظ میں سے صف لی المتقین، مولا متقین کی صفات، صف فعل امر ہے، صفات بیان فرمائیے۔ تو حضرت نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرما دی، یا حمام، پوچھنے والے کا نام حمام ہے، یا حمام، حمام دو چشمیے سے، ہم اور غم والا حمام، ہم من وغم من سینجلی، وہ والا حمام، ہم رکھنے والا، زیادہ سوچنے والا۔ تو حضرت فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یہ قرآن کی آیت، مولا نے قرآن کی آیت تلاوت فرما دی، اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام کرو، اللہ متقیوں اور نیکوکاروں کے ساتھ۔ روایت کہتی ہے فلم یقنا حمام، حمام قانے نہیں ہوئے، اور آواز دے کر کہا مولا نہیں، مجھے تشفی نہیں ہوئی۔ فتثاقل علیہ السلام ان جواب خطبے کا منظر یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ مولا جواب دینے سے گریز چاہ رہے ہیں، جواب دینا نہیں چاہ رہے ہیں۔ میں ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جواب نہ ہونا اور ہے، جواب نہ دینا اور ہے۔ اب اگر کوئی جواب آپ کو نہ دے رہا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اسے جواب آتا نہیں ہے۔ جواب کا نہ ہونا اور ہے، جواب کا نہ دینا اور ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام فتثاقل علیہ السلام ان جوابہ، مولا علی علیہ السلام جواب دینے سے گریز فرما رہے ہیں، مگر اس کا اصرار ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ یا علی، فرمائے متقی کسے کہتے ہیں۔ تو حضرت نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں حضرت نے جس ردھم کے ساتھ، یعنی وہ الفاظ آپ دیکھیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اہل الفضائل مشیہم التواضع ملبسہم الاقتصاد، یہ ردھم کے ساتھ میرا مولا کا کلام۔ اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ فصیقہ، ایک چیخنے کی آواز آئی، تو سب نے جب توجہ کی تو کیا دیکھا کہ وہ شخص جس نے پوچھا تھا اس کا دم نکل گیا۔ جب مولا فرما رہے تھے، بول رہے تھے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بہنے لگے اور بہنے لگے، یہاں تک کہ وہ سوچ سوچ کر کے مولا کتنے سنگین صفات بیان فرما رہے اور اس کا دم نکل گیا۔ تو حضرت نے اس کا جنازہ دیکھا، حضرت نے فرمایا کہ انی اخافھا علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ مولا نے فرمایا انی اخافھا علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ اب معلوم ہوا نا کہ حضرت جو جواب نہیں دے رہے تھے تو حضرت کیا سوچ رہے تھے۔ تو ایک شخص وہاں بیٹھا تھا، اس نے آواز دے کر کہا یا علی، ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا روشن مطلب یہ ہے کہ مولا کا دروازہ جہاں اپنوں کے لیے کھلا ہوتا تھا،
وہاں دشمنوں کے لیے بھی بلا ہو. اس لیے کہ جو مولا کی محفل میں بیٹھ کے مولا کی سے بے ادبی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، اور حضرت سے کہہ رہا ہے کہ ان باتوں کا اثر آپ کے خطبے پہ ایک بندہ مر گیا، آپ کے خطبے سے ایک بندے نے اثر لیا اور دنیا سے چلا گیا، تو آپ پر معاذ اللہ کہتا ہے ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ تو حضرت نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے. علی مولا نے یہ بھی فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان. اور پھر حضرت نے فرمایا سن، ماشاءاللہ، انہیں نعرہ سکھانا پڑے گا. کون تھا یہ؟ آجا بیٹا دوبارہ کہو. شاباش شاباش، دوبارہ لگاؤ. اس کا نعرہ تو پہنچے گا. یار ماشاءاللہ، اللہ اسے شفا عطا فرمائے، اللہ اس کے ماں باپ کو اسے سنبھالنے اور اس کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کی ولایت زبان کی محتاج ہے. حضرت نے فرمایا، وہ کہنے لگا، حضرت نے فرمایا تیرے منہ میں شیطان. پھر حضرت نے فرمایا ینحدر عنی السیل ولا یرقى علی، میں سیلاب معرفت ہوں، میں سیل معرفت ہوں، میں سیل معرفت ہوں، اور جب سیل بہنے لگتا ہے تو سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے، سیلاب کو نقصان نہیں ہوتا. وَلَا يَرْقَى عَلَيَّ الطَّيْرُ، اور جب میں پرواز بھرنے لگتا ہوں، جب میں اڑان بھرنے لگتا ہوں، جب میں اڑان بھرنے لگتا ہوں، جب میں پرواز بھرنے لگتا ہوں، تو دنیا کا کوئی پرندہ اس قابل نہیں ہے جو میرے برابر پرواز کرے. صلوات پڑھیں مولا کی ذات.